الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، تمام طرح کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی، بزرگی، حمد و ثناء، تکبیرات و تحلیلات اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دنیا کے اندر وجود بخشا، ہمیں دنیا میں بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی مقدس جماعت پر، اور خصوصاً تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حاضرین جمعہ،
گزشتہ 2 جمعوں سے طہارت کے احکام و مسائل کے سلسلے پر گفتگو کی جا رہی ہے، اور آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے طہارت کے دیگر مسائل اور فضائل جو باقی ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی جائے، اور طہارت کے اعتبار سے 2 جمعوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ پچھلے جمعے کے حوالے سے غسل جنابت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، کیسے آپ فرمایا کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام کو اس کی جانکاری یا اس کے بارے میں کیسے علم ہوا، اور سنت کے مطابق غسل جنابت کرنا کیسا ہے، اس چیز کے اوپر گفتگو کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد جو طہارت کے اہم مسائل میں سے گویا عبادت کا اہم حصہ وہ وضو کے بارے میں ایک لمبی حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے اس کی وضاحت کی گئی تھی، اور آج اسی وضو کے سلسلے میں اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے انشاءاللہ مکمل تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے 140 اور اسی طرح 157 حدیث نمبر، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے تھے تو مرتن ایک مرتبہ جو ہے اعضائے وضو کو دھویا کرتے تھے۔ گویا حدیث کے حوالے سے 3 چیزوں کے اوپر آپ کی حدیث اعضائے وضو کے دھونے کے بارے میں شواہد اور دلیل ہے۔ نمبر 1 کہ ایک مرتبہ آپ دھویا کرتے تھے اعضائے وضو کو۔ نمبر 2 دو مرتبہ آپ دھوتے۔ نمبر 3 مرتبہ بھی اعضائے وضو کو آپ دھویا کرتے تھے۔ 1 مرتبہ دھونے کی حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے حوالے سے توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعضائے وضو کو ایک بار دھویا کرتے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث نمبر 158 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعضائے وضو کو دو مرتبہ دھویا کرتے تھے۔ گویا یہ بھی دلیل موجود ہے، 1 مرتبہ بھی دھونا، 2 مرتبہ بھی دھونا، گویا یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، یہ بھی صحیح بخاری کے حوالے سے 159 نمبر کی حدیث کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے
وضو کا پانی منگوایا وضو کرنے کے لیے، آپ نے تین مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا، اور دھونے کے بعد میں فرمایا ہذہ وضو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وضو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں نے آپ کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے پایا۔ گویا 3 مرتبہ بھی، 2 مرتبہ بھی، اور اسی طرح 1 مرتبہ بھی اعضائے وضو کو دھونا جائز ہے، وضو درست ہو جائے گا۔ لیکن 3 مرتبہ سے زائد کے لیے وضو دھونا پانی کا بیجا استعمال کرنا ہے، اور محمد رسول اللہ کی حدیث کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے کہ جتنا آپ نے بتلایا اتنا ہی عمل کیا جائے، جتنا آپ سے اس عمل کی دلیل موجود ہے، شواہد موجود ہیں، اتنا ہی عمل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے فائدے مند اور اس کے لیے عمل کے اعتبار سے بڑا ہوا طریقہ ہے۔ لیکن زائد کیا جائے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ اعضائے وضو کو 3 بار سے زیادہ دھونے کے بارے میں ممانعت آئی ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ اپنے والد سے اور ان کے والد اپنے والد یعنی اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی، ایک بدو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یسألہ عن الوضوء، وضو کے بارے میں سوال کرنے کے لیے، وضو سیکھنے کے لیے، عبادت کرنا چاہتا ہے لیکن پاکی اور طہارت کیسے حاصل کیا جائے۔ ایک بدو، ایک اعرابی رسول اللہ کے پاس آیا، یسألہ عن الوضوء، وضو کے طریقے کو سیکھنے کے لیے، جانکاری حاصل کرنے کے لیے، فرآہ ثلاثا ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھو کر ان کو بتلایا۔ فرآہ، انہیں دکھلایا، انہیں بتلایا، انہیں سکھلایا، ثلاثا ثلاثا، 3 مرتبہ۔ گویا یہ حدیث بھی شواہد ہے کہ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونے کے بارے میں۔ اور اسی طرح ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا الوضوء، یہ وضو کامل یہی طریقہ ہے کہ کامل وضو، مکمل وضو، مکمل طہارت حاصل کرنا نماز کے لیے، عبادت کے لیے۔ فرمایا کہ ہاکذا الوضوء، یہ کامل وضو ہے، یہ مکمل وضو ہے۔ اور آگے فرمایا فمن زاد علی ھذا، اب جو شخص اس طریقے کو چھوڑ کر، اس راستے کو چھوڑ کر، اس میرے بتائے ہوئے معاملات کو چھوڑ کر جو زیادہ کرے گا، فمن زاد علی ھذہ، جو اس کے اوپر زیادہ کرے گا۔ گویا زیادہ کرنے سے کیا مراد کہ اعضائے وضو کو 3 سے 4 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ دھویا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اعضائے وضو کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے سنت کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، اس میں کسی چیز کو بڑھا دیا جائے، کسی چیز کو گھٹا دیا جائے۔ گویا یہ بھی اسلام کے اندر چاہے وہ بڑھایا جائے، چاہے گھٹایا جائے، یا زیادتی کے اندر ہے، اور یہ عبادت کے معاملات کے اندر شمولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فمن زاد علی ھذا، جو شخص کی اس کے اوپر زیادہ کرے گا، فقد اساء، اس نے غلط کیا ہے، فقد اساء، اس نے غلط کیا ہے، اس نے اس چیز کو چھوڑ کر اپنی طرف سے زیادتی کی ہے۔ اور آگے فرمایا وتعدى وظلم، اور جو تعدی اختیار کرے گا، جو آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ بڑھانے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اعضائے وضو کو 3 بار سے زیادہ دھونے کا مسئلہ ہو، یا کسی چیز کو وضو کے اندر داخل کر لیا جائے، وتعدى وظلم، اس نے تعدی اور اس نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ گویا ظلم سے کیا مراد ہے؟ وضو کو ہم زیادہ ہی تو دھو رہے ہیں، پانی ہم خرچ کر کے اس اعتبار سے ہم پاکی حاصل کر رہے ہیں، لیکن معاف کیجئے، رسول اللہ کی پیاری حدیث کے حوالے سے انسانیت کو سبق دیتے ہوئے رسول مکرم نے یہاں تک فرمایا
کہ اگر کوئی چلتی ہوئی ندی کے کنارے بیٹھ کر وضو کرے وہ تب بھی اپنے اعضائے وضو کو 3 بار سے زائد مرتبہ نہ دھوئے، کیونکہ پانی کا بے جا استعمال ہو رہا ہے۔ کیوں کہ چلتی ہوئی ندی ہے، انسان جو چاہے بیٹھ کر آرام سے وضو کر لے، 3 سے 4 سے 5 8 مرتبہ دھو لے، لیکن محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ پانی کا بے جا استعمال ہے، یہ اسراف کے اندر، یہ تبذیر کے اندر آتا ہے۔ چلتے ہوئی ندی کے کنارے بھی، دریاؤں کے کنارے بھی بیٹھ کر پانی کا بے جا استعمال کرنا اسلام نے منع کیا ہے، اور فرمایا فقد عصا وتعدی وقد ظلم، تو ایسے شخص نے تعدی اختیار کی، آگے بڑھنے کی کوشش کی، فقد ظلم، تو اس نے ظلم کیا ہے۔ یہ معاملہ سنت کا ہے، یہ معاملہ حدیث کا ہے، یہ تمام طرح کے شواہد اور دلائل اس چیز کے اوپر ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ دین اسلام نے تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، کسی بھی طرح سے تمہیں ہر طریقے کو اپنانے کے لیے مکمل ایک پلیٹ فارم کی شکل میں ہمیں اسوہ حسنہ کے اوپر چلنے کے بارے میں ہمیں کہہ دیا ہے، تو اس سے آگے بڑھنا یہ ظلم کے اندر آتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اب وضو کے اندر جو سر کے مسے کے بعد میں، کانوں کے مسے کے بعد جو گردن کا مسا کیا جائے، یا وضو مکمل ہونے کے بعد میں اپنے شہادت کی انگلی کو اوپر کی طرف کر کے، یا وضو کے دوران میں ہم جو کچھ بھی الفاظ ہم پڑھیں یا ذکر کریں، یہ تمام کی تمام چیزیں بدعت کے اندر ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جس کا شریعت سے کوئی لینا اور دینا نہیں ہے، جو شریعت ان چیزوں کی پابندی کے اوپر مکمل پابندی لگاتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ کوئی صحیح دلائل اس کے اوپر موجود نہیں ہے کہ گردن کا مسح کیا جائے، یا وضو کے دوران میں کچھ اذکار و ذکر کیے جائیں، یا وضو کے بعد میں اپنی شہادت کی انگلی کو اوپر کر کے اور کچھ دعا پڑھی جائے وضو کے بعد والی، وہ حدیث بھی آئے گی، لیکن وہ آخر میں حدیث آنے والی ہے۔ لیکن انگلی اوپر کر کے اللہ شہادت کی آسمان کی طرف کچھ پڑھنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور شریعت کے اندر ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد وضو کو کتنا اچھی طرح کیا جائے گا، اعضائے وضو کو کتنا اچھی طرح دھویا جائے گا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بارے میں جو مناقب اور فضائل ہیں ان میں سے ایک ہی چیز کو میں کوٹ کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی وہ شخصیت ہے جو بھی یہ مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ کا سفر کیا کرتے تھے رسول اللہ کے جانے کے بعد میں، تو یہ اس وقت تک اس جگہ کے اوپر سفر کرتے ہوئے قضاء حاجت کے لیے آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو، اس جگہ ضرور قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے جہاں محمد رسول اللہ نے قضاء حاجت کی تھی۔ یہ سنت کے اپنانے کے لیے اتنا جستجو تھا، اس قدر قدم بقدم رسول اللہ کی سنت کو اپنانا اپنے دلوں کے اندر اتنا شوقین جذبہ تھا کہ ہر سنت کو اپنا لیا کرتے تھے۔ اور چاہت کیوں تھی اپنانے کی، کیوں ایسا کرتے تھے؟ اور آخرت کی امید، جنت کو حاصل کرنے کے تئیں، اور دنیا کا کوئی معاملہ ان کے یہاں نہیں تھا۔ اور یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، بہت سارے صحابہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور چلتے ہوئے عصر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اس وقت ہم میں سے کچھ لوگ بازی مار کر آگے بڑھ جاتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد میں وہ ایک چشمے سے وضو کرتے ہیں نماز عصر کا، اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان کی ایڑیوں کو چمکتے ہوئے ہم نے دیکھا جنہوں نے ہم سے پہلے وضو کیا۔ اور وہ ایڑیاں کیوں چمک رہی تھی؟ وہ خشک تھی، وہاں پانی نہیں پہنچا تھا۔ اور اس حدیث کو حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم کے اندر 241 نمبر والی حدیث کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی، آپ کو پتہ چلا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ ایسی ایڑیوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے،
آگ کے عذاب کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو وضو میں جلدی کرتے ہیں اور ان کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اسبغ الوضوء، کہ تم وضو اچھی طرح کیا کرو، اچھی طرح مل کے اعضائے وضو کو دھویا کرو، اپنے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ بہترین انداز میں دھویا کرو، کوئی بھی چیز خشک نہ رہنے پائے، کوئی بھی ایسی چیز جو وضو کے اعضاء میں شامل ہے وہ سوکھی رہ جائے، وہ وضو قابل قبول ہونے والا نہیں ہے، وہ وضو پورا نہیں ہوگا۔ اور اسی وجہ سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جو انگوٹھی اپنے انگلیوں میں لگا کے رکھتے ہیں جائز ہے، لیکن اس کو بھی وضو کرتے ہوئے ہلا لینا چاہیے۔ اور اسی طرح خواتین حضرات چوڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وضو کرتے ہوئے اپنے چوڑیوں کو ہلا کر پانی ڈال لیں، تاکہ کوئی بھی چیز ہمارے اعضائے وضو میں سے خشک نہ رہنی پائے۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ایڑیوں کے لیے جہنم کی وعید ہے، اسی لیے وضو کو اچھے سے کیا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں وضو کے بارے میں، یہ حدیثیں طہارت اور صفائی اور پاکی کے بارے میں، یہ وہ چیزیں جو ایک مسلمان 5 وقتہ کرنے والا ہے، یہ وہ چیزیں جو صفائی کے بارے میں سب سے بہترین درس دینے والی ہیں، یہ وہ چیزیں جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ستھرائی اعضائے وضو کو دھونا یہ نصف ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ تو بھلا اس کا اجر کیا ہوگا، اس کا صلہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے حوالے سے اس چیز کے اوپر عبادت کے سے پہلے انسان کو پاکی اور طہارت اتنے اچھے سے کیوں حاصل کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، پوچھا کیف تعرف امتک من بین الامم، کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بروز قیامت اپنی امت کو دوسری امتوں کے بیچ میں کیسے پہچانو گے؟ تمام امتیں موجود ہوں گی، تمام لوگ وہاں موجود ہوں گے، فرمایا کہ کیسے پہچانو گے اپنی امت کو؟ کیف امتکم، تمہاری امت کی پہچان کیا ہے، کیسے پہچان سکو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم غر محجلون من اثر الوضوء، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کو میں ان کے اعضائے وضو کے چمکنے، ان کے چہرے کی نورانیت سے، ان کے اعضائے وضو کی نورانیت اور چمکنے سے میں ان کو پہچان لوں گا۔ یہ پہچان ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کی، کہ جو وضو کرنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، وضو کے رہتے ہوئے وہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، وضو ہمیشہ کر کے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر پابندی برتتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میں بروز قیامت ان کے اعضائے وضو سے پہچانوں گا۔ یہ اس امت کی پہچان ہوگی، دوسری امتوں کو یہ پہچان اللہ رب العالمین نے نہیں دی ہے۔ اور آگے فرمایا لیس احد کذالک غیرہم، فرمایا کہ ان کے علاوہ لیس کذالک، کسی اور کے لیے یہ پہچان اللہ رب العالمین نے نہیں رکھی ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کی شان ہے کہ جس کو اعضائے وضو بروز قیامت ان کے چمکائے جائیں گے، ان کے وضو کرنے کی وجہ سے ان کے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اور کون نہیں چاہتا کہ کل بروز قیامت ہمارے اعضائے وضو شہادت دیں، ہمارے اعضائے وضو گواہی دیں، ہمارے اعضائے وضو دوسروں کے سامنے چمکے اور رسول اللہ کی امت ہونے کے اوپر ہمیں فخر محسوس ہو بروز قیامت، اور رسول ہمیں دور سے دیکھ کر پہچان رہے ہوں گے۔ کیا کسی انسان کا جذبہ جنون ایسا نہیں ہے؟ کیا کون مسلمان ہے جو ایسا نہیں چاہتا؟ کون نوجوان ہے جو نہیں چاہتا؟
کون اس امت کے اندر مسلم ہونے کی حیثیت سے اس کے دل کے اندر یہ جذبہ اور جنون کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ یہ آثار وضو کا طریقہ ہے، یہ وضو کے چمکانے کا معاملہ اگر رکھنا ہے تو دنیا میں ہمیں اس چیز کو پابند کرنا پڑے گا، دنیا کے اندر ہمیں اس چیز کو لاگو کرنا پڑے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے نمازوں کے وقت اعضاء وضو کو صاف اور درست اعتبار سے دہرانا پڑے گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، سمعت خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے خلیل پیارے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ نے فرمایا، یبلغ الحلیۃ من المؤمن، کہ مومن کے لیے جنت میں اس کے زیور وہاں تک پہنچائے جائیں گے۔ مومن کو جو زیور دیے جائیں گے جنت کے اندر پہننے کے لیے، یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کہ ایک مسلمان کو بروز قیامت جنت کے اندر زیور پہنائے جائیں گے۔ اور فرمایا، حیث یبلغ الوضوء، ان کے جو زیور ہوں گے وہ وہاں تک پہنائے جائیں گے جہاں تک ان کے اعضاء وضو روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ کتنی خوش نصیبی کا مقام ہے، کتنی اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں نچھاور کی جائیں گی، کس اعتبار سے استقبال کیا جائے گا، کس اعتبار سے مہمان نوازی کی جائے گی۔ سوچنے کا مقام تو دنیا میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے، اس کا تصور ہی نہیں پیدا کر سکتے۔ وہ آنکھ ہی اللہ رب العالمین نے نہیں دیا دنیا کے اندر کہ ہم اس آنکھ سے اس جنت کا دیدار کر سکیں یا اس کی نعمتوں کو محسوس کر سکیں۔ تو وہ زیور جو پہنائے جائیں گے، اعضاء وضو جہاں تک چمک رہے ہوں گے، کتنی خوش نصیبی کا مقام ہوگا، کس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کیا ہے۔ اور یہ کن کے لیے ہے؟ یہ مومن کے لیے ہے۔ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ کن نوجوانوں کے لیے ہے؟ جو اعضاء وضو کو 5 ٹائم دھونے والے ہیں۔ کس مسلمان کے لیے خوشخبری ہے؟ جو ہمیشہ باوضو، صاف اور ستھرا اور پاک رہنے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، خوش ہو جائیں ایسے لوگ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ وضو کرنے کے اعتبار سے جو مشقت، جو پریشانی، جو کسی بھی طرح سے پریشانی میں پڑ کر وضو کرنے والا انسان ہے، ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کے حوالے سے 251 نمبر کی حدیث میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا، کہ جس چیز کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے، وَيَرْفَعُ اللَّهُ الدَّرَجَاتِ، اور تمہارے درجات کو بلند کر دے۔ کون نہیں چاہے گا کہ ہمارے گناہ مٹا دیے جائیں، ہمارے خطاکار سیاکار ہم جو کیے، ہم نے جو نافرمانیاں کی ہیں ان کو مٹا دیے جائیں اور ہمارے درجات بلند کر دیے جائیں۔ کون انسان نہیں چاہتا؟ صحابہ کرام نے پوچھا، قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ بتلائیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبغ الوضوء علی المکارہ، کہ وضو کو اچھے انداز میں کرنے والے انسان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ جو وضو اچھا کرنے والا ہے، بہترین انداز میں وضو کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، اعضاء وضو کو مل کر اور اچھی طرح کرتا ہے، نماز کے لیے جستجو کرنے والا ہے، اعضاء وضو کو کامل طریقے سے دھونے والا ہے۔ فرمایا ایسے شخص کے لیے وہ خوشخبری ہے کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ ہر ایک انسان کی چاہت ہوتی ہے، ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ مشقت کے وقت وضو کرنے کے معاملات میں، بیماری ہے لیکن اس کے باوجود بھی وضو کر کے نماز کے لیے آ رہا ہے، جہارے کا موسم ہے، سردی ہے اور ایسا موسم ہے
جس میں پانی ٹھنڈے کے قریب جاتے ہوئے انسان دور ہٹتا ہے، اس موسم میں، اس برسات میں، اس جاڑے میں انسان اٹھتا ہے اور اٹھ کر اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اعضائے وضو کو دھو کر مسجد کا رخ کرتا ہے اور آ کر اللہ رب العالمین کے فرائض کو انجام دیتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے رسول مکرم نے خوشخبری سنائی ہے۔ ایسے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ایسے انسان کی گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے، اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آگے حدیثوں کے حوالے سے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں کہ جو وضو کرے اور اس کے بعد تحیت الوضو پڑھ لے، تحیت الوضو 2 رکعت پڑھ لے، اس انسان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے انسان کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیے۔ عمل کتنا ہلکا کیوں نہ ہو، انسان نہ چاہے لیکن اس کے باوجود بھی ہلکا عمل اللہ رب العالمین نے کی طرف سے جنت کی خوشخبری ہے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے 234 نمبر کی حدیث حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یتوضا، کہ جو شخص بھی یا جو مومن بھی، ما من مسلمین، مسلمانوں میں سے جو بھی انسان وضو کرے فیحسن الوضوء، اور پھر وضو اچھی طرح کرے، ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبلا علیہما بقلبہ، پھر وہ دل اور زبان دونوں کو حاضر رکھ کر، یعنی باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، وہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر رکعتین 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وجبت له الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت کو اللہ رب العالمین واجب قرار دے دیتا ہے۔ کتنی بڑی نیکی، انسان کی 2 رکعت پڑھنا، 2 رکعت تحیت الوضو، وضو کرنے کے بعد، اور رسول مکرم کی بشارت الا وجبت له الجنہ، ایسے انسان کے لیے جنت واجب قرار دے دی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہلکا عمل لیکن اتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں، ایسے نیکیوں کو ہم جمع نہ کر سکیں، ایسی نیکیوں کو ہم اپنے ذخیرہ آخرت کے لیے نہ بنا سکیں، اور ہماری زندگی اسی طرح ختم ہو جائے، تو پھر آخرت میں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ وَخَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے، خسارے کے اندر ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں۔ کون لوگ ہیں جن کو دنیا عطا کی، دنیا دی، زندگی دی، سب کچھ دیا، لیکن انہوں نے دنیا تو حاصل کی لیکن آخرت کو حاصل نہ کر سکے۔ اور دوسری حدیث کے حوالے سے بھی صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، وہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، سوال کیا کہ اسلام لانے کے بعد میں تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے آگے چلتی ہوئے محسوس کی ہے؟ کیا عمل کر لیتے ہو اے بلال؟ اسلام لانے کے بعد میں ایسا کون سا عمل کرتے آ رہے ہو کہ جنت میں میں نے قدموں کی آہٹ سنی ہے اپنے آگے چلتے ہوئے؟ حضرت بلال کالے کلوٹے، حبشہ کے رہنے والے، کوئی مال اور دولت نہیں، کوئی معاملہ ان کے پاس نہیں، کوئی چیز دنیا کی ان کے پاس نہیں، لیکن تھا تو رسول اللہ سے محبت کا مقام سب سے اعلیٰ۔ اگر تھی کوئی چیز تو ہلکی سے ہلکی نیکی کو سمیٹنے کی تڑپ اور چاہت ان کے پاس تھی۔ پھر جواب دیتے ہیں اور فرمایا رسول اللہ نے کہ تمہارا وہ عمل، تمہیں امید ہو اس کے اوپر کہ مجھے سب سے زیادہ نیکیاں ملنے والی ہیں، وہ عمل بیان کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی زیادہ عمل نہیں ہے، کوئی زیادہ معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک عمل میرے ساتھ ہمیشہ جڑا ہوا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں، جب بھی نماز کا ارادہ کرتا ہوں، طہارت حاصل کرتا ہوں، اس وضو کے بعد میں 2 رکعت تحیت الوضو ہمیشہ پڑھتا ہوں۔
2 رکعت ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ پہلی حدیث کے اندر جنت کو واجب قرار دیا، اور یہاں حدیث دلیل موجود ہے کہ ہمیشہ وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، اور یہی عمل ہے میرا، باقی کچھ میرے پاس زیادہ نہیں ہے کہ میں مال و دولت بھی خرچ کرتا ہوں، میں غلاموں کو بھی آزاد کرتا ہوں، بیواؤں کی مدد کرتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف یہی ہے اور اسی کی مجھے طاقت ہے، اور جتنا میرے مقدر میں لکھا ہوتا ہے میں اتنا پڑھ لیتا ہوں۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے۔ جنت کے اندر آہٹ سنائی دی جائے، اور یہ بشارت صرف وہیں تک نہیں ہے، یہ وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا، جو اس کو پڑھے اس کے لیے بشارت ہے، جو یہ عمل کر لے اس کے لیے خوشخبری ہے، جو اس معاملے کی طے اور انتہائی تک پہنچ جائے وہ اللہ کو راضی کر لے گیا۔ باقی فرائض کا معاملہ تو بعد میں ہے، عمل دیکھیے کتنا ہلکا ہے، کتنا ادنا عمل ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے جنت واجب ہو رہی ہے، جنت میں جانے کی وہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اللہ رب العالمین، وہ راستہ بتلایا جا رہا ہے، وہ تڑپ اور جستجو پیدا کی جا رہی ہے، وہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ جس احساس کم تری میں مسلمان پڑ چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر احساس کمتری خود آ جاتا ہے، اس احساس کمتری سے آزاد کرنے کے لیے نبی مکرم کی حدیث ہمارے سامنے کھڑی ہے کہ آؤ اپنا لو مجھے، دنیا کے اندر بھی سرخرو رہ کر زندگی گزارو گے، آخرت میں بھی تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی، دنیا کے اندر بھی تم کسی کے محتاج نہیں بن سکتے، کتنی بڑی طاقت کے یلغار کے سامنے تمہارا مد مقابل کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا ایمان تمہارے اللہ سے جڑا ہوا ہے، تمہاری ضمیر اللہ سے جڑی ہوئی ہے، تمہارے سجدے اللہ سے لگے ہوئے ہیں، تمہارا پاک اور صاف رہنا اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے، پسند کرتا ہے جو طہارت کو حاصل کرنے والے ہیں، پسند کرتا ہے جو 5 ٹائم اعضائے وضو کو دھو کر رب کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر دنیا کی تمام طاقتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تمام طرح کی چیزوں کو چھوڑ کر جب رب کے پاس انسان تنہا، صاف ستھرا، بہترین انداز میں، اس کا اندری قلب بھی، روحی اعتبار سے بھی، اس کا ظاہر بھی پاک و صاف جب رب کے سامنے آ جاتا ہے تو رب کریم کہتا ہے کہ مانگ، میں دینے کے لیے تیار ہوں، جستجو کر، تمہاری جستجو کامیاب ہونے والی ہے، تمہاری دل کی آرزو اور تمنا میں سننے والا ہوں، تمہارے دل کی دھڑکنوں کو میں جاننے والا ہوں، تمہاری نیتوں کو میں دیکھنے والا ہوں، تمہارے سجدوں کے نشانات جو ماتھے پہ ہیں، ان ہر ایک نشان کی میں کل بروز قیامت رب ہونے کی حیثیت سے تمہیں وہ مقام بخشوں گا جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مقام ہے رب کا، اور یہ بندے سے چاہت ہے، یہ بندے کو احساس دلا رہا ہے کہ اسلام واحد ایک ذریعہ دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کرنے کا ہے، اور اسی وجہ سے جنت کی بشارت بھی سن کر جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد یتوضا، کہ تم میں سے جو شخص بھی وضو کرتا ہے، ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او یسبغ الوضوء، کہ وضو کرتا ہے یا وضو کو اچھے انداز میں کرتا ہے، ثم یقول، پھر وہ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کے بعد کی دعا ہے، وضو کے بعد کی دعا ہے، شروع میں بسم اللہ، بیچ میں کچھ نہیں ہے، کوئی اذکار نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، وضو کرنے کے بعد کی دعا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کے حوالے سے کہ وضو اچھے سے کرتا ہے، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، 2 شہادتین کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، ایسے انسان کے لیے رب کریم 8 دروازے بروز قیامت کھول دے گا،
ابواب الجنت الثمانیہ، 8 دروازے ایسے انسان کے لیے کھول دے گا. فرمایا یدخل من ایہا شاء، وہ جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے، اور جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے. اور وہ حدیث جو پچھلے جمعے کی ایک لمبی وضاحت وضو کے اسٹارٹنگ میں بیان کی کہ جب انسان کلی کرتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ناخن سے اس کے گناہ صغیرہ جھڑ جاتے ہیں. کلی کرتا ہے، منہ کے گناہ، ناک میں پانی، ناک کے گناہ، چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ. گویا اس طرح جتنے بھی اعضائے وضو انسان دھوتا ہے اس کے وہ صغیرہ گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں. وہ گناہ اس کے ختم ہوئے، وضو کیا، دعا پڑھا، اور دعا پڑھنے کے بعد میں اس کے لیے جنت کی بشارت یہ کہ اس کے 8 دروازے کھول دے گا. اور پھر ایسے انسان سے کیا امید ہے، یا ایسے انسان کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے کہ پھر وہ جب مسجد میں آ کر نماز فرض ادا کر لے جماعت کے ساتھ تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں کتنے اس کے اوپر سائے فگن ہوگی، کتنی رحمتیں سمیٹ کر لی جا رہا ہے، کتنی برکات لے کر جا رہا ہے، کتنی اس کی جھولی کے اندر نیکیاں اللہ رب العالمین ڈال رہا ہے، جس کا وہم و گمان ہم نہیں کر سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے، یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کی توقیر ہے، وہ بندوں کو دیتا ہے. لیکن اس کے چاہنے کے لیے بندے خود اپنے دل کے اندر اس چیز کو تہیا اور تیار کر کے آئیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں ہر حال میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم تو ہمیں صحیح انداز میں سنت کے مطابق وضو اور اسلام کے ہر ایک عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم تو ہمیں نمازی بنا دے. مولا کریم تو ہمیں ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ نصیب فرما. مولا کریم جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.